آج کی تاریخ میں اتنے بڑے مجمع میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پاکستان کے مدارس ہیں وہ ہمارے بورڈ میں الحاق نہ کریں، کیونکہ اتنے بڑے حضرات کی گواہی یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اگر میں ان کو دیکھوں تو میرا اپنی پگڑی بھی گر جائے، میں خود بھی گر جاؤں۔ میں کہتا ہوں کہ اس ہمارے بورڈ میں مت آئیں، انتظار کریں 5 سے 10 سال، اگر ہم ٹھیک رہے تو آپ کو پھر اختیار ہوگا۔ اور جو لوگ ہمارے بورڈ میں ہیں، 1000 مدارس ہیں ہمارے بورڈ میں، ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان بڑے بڑے حضرات کی گواہی بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ حضرات ہمارے بورڈ سے جانا چاہیں تو بڑی خوشی سے چلے جائیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے۔ ایک طرف بہت چھوٹے لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، اور دوسری طرف بہت بڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو میں کسی کی آخرت کو، کسی کی تعلیم کو، کسی کی مستقبل کو داؤ پہ نہیں میں لگانا چاہتا۔ تو عند اللہ میں بری ہونا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مدارس میں کمزوریاں، تعلیمی اداروں میں بہت کمزوریاں آ رہی ہیں۔ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ سارے میرے متھے نہ لگ جائیں گے۔ مجھے اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ کہیں گے مفتی صاحب نے یہ چیز چلائی تھی لہٰذا۔ تو میں آج سب کو میں گواہ، اللہ کو بھی گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ کو بھی، کہ حضرت کی رائے بہت اہم ہے۔ تو حضرت کی رائے اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے مشائخ جو خانقاہوں کو چلا رہے ہیں، ان کے مریدین لاکھوں مرید ہیں، وہ سب حضرت کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ وفاق المدارس کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور موقف کی توثیق اور جاری اعلامیے کے بعد جامعۃ الرشید کے محتمم اور مجمع علوم الاسلامیہ کے سربراہ مفتی عبدالرحیم نے بڑا اعلان کر دیا۔ 17 دسمبر کو اسلام آباد میں وفاق المدارس کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پاکستان بھر سے علماء اور مولانا فضل الرحمان نے بطور خاص شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب کسی بھی چیز کو گھیرنا ہوتا ہے تو شروع میں ساری پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ شروع میں اس کے لیے ایک دام ڈالا جاتا ہے، اس کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آگے جا کر اس کو کسی وقت میں گھیرا جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار رہا ہے پوری تاریخ میں۔ تو اب اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ نظام کہ یہ اپنے آزاد و مختار رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ جب یہ اس دائرے کے اندر آ گئے اور اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ وزارت تعلیم کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایات جو ملتی رہیں گی اس کے پابند ہوں گے، تو اب آپ دیکھیے آج کسی کی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی۔ وہ لوگ بھی حکومت میں وزارت تعلیم کے اندر آئیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، اور کل کو کون آتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا مدارس کو اس دائرے کے اندر لانے کی وجہ کہ ہم بالکل سختی کے ساتھ مخالف ہیں، اور چونکہ سوسائٹیز ایکٹ ایک پرائیویٹ اداروں کا قانون ہے، وہ اس واسطے ہم ایک پرائیویٹ مدارس کے طور پر استعمال ہونا چاہتے ہیں، اپنا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے کام میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ اور اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں مدرسے کے لوگ جو ہیں وہ کمیشن لے چکے ہیں، وہ بریگیڈیئر بن چکے ہیں، وہ کرنل بن چکے ہیں۔ ارے بھائی، یہ مدرسہ کرنل اور بریگیڈیئر پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن و سنت کا علم محفوظ کرنے کے لیے تھا، یہ عالم پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے یہ فرق ہے کہ سادہ لفظوں میں کہ مدارس پرائیویٹ رہیں یا سرکار کے تحت رہیں، سیدھی سی بات یہ ہے۔ پرائیویٹ رہیں یا سرکاری تسلط میں رہیں، بنیادی سوال یہ ہے۔ تو چونکہ سوسائٹیز ایکٹ میں ہم پرائیویٹ طریقے پر کر رہے ہیں، اس کا صنعت و تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ایک سوسائٹی سے ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سوسائٹی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جیسے ٹرسٹ ہوتا ہے تو ٹرسٹ جو چاہے کر سکتا ہے، اسی طرح سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو کر ایک سوسائٹی بنتی ہے، اور سوسائٹی وہ اپنے نظام کے مطابق جو چاہے کر سکتی ہے۔ اور وزارت تعلیم میں جائیں گے تو ہم سرکار کے ماتحت ہوں گے۔ جبکہ اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس اور پریس کانفرنس بھی کی گئی۔
इस वक्त तक हमारी पूरी सुप्रीम काउंसिल की इजमाही राय ये है कि हुकूमत वक्त हमारे इस करारदाद को माकूल गर्दानते हुए इसे तस्लीम करेगी और इस पर अमल दरामद करेगी। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इसके बरक्स कोई सूरत हाल पेश आई तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम बिला ताख़ीर मिल बैठेंगे और उसके बाद का लायह अमल इत्तिफाक राय से तय किया जाएगा और उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल भी किया जाएगा। हम कानून की बात कर रहे हैं, हम बाकायदा सोसाइटी एक्ट की बात कर रहे हैं, वो पता नहीं किस की बात कर रहे हैं, वो उसका कोई कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा मुआहिदात उसका हवाला देना और कोई वो क्या है ट्रेड उन्होंने कोई बनाया हुआ है, वो कोई एक्ट तो नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत शायद उस वक्त उन्होंने किए थे जो मुआहदे का हिस्सा भी नहीं है वो तो। लिहाजा हमारे साथ तकाबुल न किया जाए, हमारे और उनके मौक़िफ़ में आसमान और ज़मीन की बातें हैं, हमारा उनसे झगड़ा ही नहीं है। क्यों ऐसी बातें लोगों तक की जाती हैं कि साहब ये तो तालीम के इदारे हैं तो तालीम के साथ वाबस्ता होनी चाहिए, तो 70 साल के बाद ये सबक याद आया। कब तुम पर यह राज खुला, इनकार से पहले या के बाद? जिसके बाद जामिअतुर रशीद के मोहतमिम और मजमा उलूमुल इस्लामिया के सरबराह मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसमें इनका कहना था कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी और बड़े बड़े अकाबिर की राय के बाद पाकिस्तान का कोई मदरसा मजमा से इल्हाक मत करे। जो पहले से मुल्हिक हैं इन्हें भी बखुशी जाने की इजाज़त है। हम ऐलान भी करना चाहता हूँ, आप हज़रात ने हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब कायद जमी साहब का बयान सुना आपने, जो पार्लियामेंट में उन्होंने किया। उसके बाद शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहू का 15 मिनट का उनकी गुफ्तगू भी सुनी, मैंने भी सुनी है। और आज जो हज़रत की गुफ्तगू हुई वहाँ, उसकी रोशनी में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हज़रत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू की राय ये है, उनका ख़्याल बहुत पुख्ता ख़्याल ये है, और उनके साथ बहुत बड़े बड़े हजरात हैं जो सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ रखते थे। उन हजरात की राय ये है कि अगर जो जामिअतुर रशीद का निज़ाम तालीम है या मजमा का है या वज़ारत तालीम के साथ जो हमारा मुंसलिक होना है, इससे मदारिस के तलबा का बहुत नुकसान होगा, उनका तक़वा मुतासिर होगा और हम बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। आज हज़रत ने जो मुझ तक बात पहुँची है, इस पर काफ़ी तफसील से बयान फरमाया है। मैं आप सब हजरात को आज की तारीख़ में इतने बड़े मजमे में मैं गवाह बना कर कहता हूँ कि जितने भी यहाँ पाकिस्तान के मदारिस हैं वो हमारे बोर्ड में इल्हाक न करें, 5 से 10 साल वो इंतज़ार करें। अगर इसके नताइज अच्छे मिलें तो उसके बाद सोचें, क्योंकि इतने बड़े हजरात की गवाही ये बहुत बड़ी बात है। ये इतने बड़े लोग हैं कि अगर मैं इनको देखूं तो मेरी अपनी पगड़ी भी गिर जाए, मैं खुद भी गिर जाऊंगा। तो मैं दयानतदारी के साथ ये बात कहता हूँ, मैं किसी के आखिरत को, किसी के तक़वा को, किसी के मुस्तक़बिल को दाव पे नहीं मैं लगाना चाह रहा। मैं कहता हूँ कि इस हमारे बोर्ड में मत आएँ, इंतज़ार करें 5 से 10 साल। अगर हम ठीक रहे तो आपको फिर इख्तियार होगा। और जो लोग हमारे बोर्ड में हैं, 1000 मदारिस हैं हमारे बोर्ड में, उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि इन बड़े बड़े हजरात की गवाही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप हजरात हमारे बोर्ड से जाना चाहें तो बड़ी खुशी से चले जाएं, हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे। तीसरी बात ये कि जो हमारे मसूलीन हैं मजमा उलूमुल इस्लामिया के, उनसे मैं ये ख़ास तौर पे कहूँगा कि जो मदारिस तालीमी इदारे हमारे बोर्ड के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, जब तक वो इसरार न करें तो उनको इल्हाक न करें उनका। अलबत्ता जहाँ तक जामिअतुर रशीद और हमारी जो इक़दामात हैं निसाब के हवाले से, निज़ाम के हवाले से, पॉलिसियों के हवाले से, मैं फ़ीमा बैनी व बैन अल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। और जो ख़तरात हैं उसके लिए इंतज़ामात भी मौजूद हैं। और मुझे इसका अंदेशा है कि दूसरे तरीक़े से जितनी भी चीज़ें चल रही हैं
اس میں مداخلت کا اندیشہ بھی مجھے بہت زیادہ ہے اور طلباء کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس ایک طرف بہت چھوٹے لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، اور دوسری طرف بہت بڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں. تو میں کسی کی آخرت کو، کسی کی تعلیم کو، کسی کی مستقبل کو داؤ پہ نہیں میں لگانا چاہتا. تو عند اللہ میں بری ہونا چاہتا ہوں. میں کھل کر اجازت دیتا ہوں کہ جو اس ہمارے بورڈ میں شامل ہیں وہ جب چاہیں جا سکتے ہیں دوسرے بورڈ میں، اور کسی قسم کی ناراضی نہیں ہوگی. اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ 5 سے 10 سال انتظار کریں، ہمارے نظام کو دیکھیں، ہمارے کام کو دیکھیں اور اس ادارے کے نتائج کو دیکھیں. اگر وہ نتائج ٹھیک ہوئے تو آپ آ سکتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مدارس میں کمزوریاں، تعلیمی اداروں میں بہت کمزوریاں آ رہی ہیں. مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ سارے میرے متھے نہ لگ جائیں کہیں. مجھے اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ کہیں گے مفتی صاحب نے یہ چیز چلائی تھی لہٰذا. تو میں آج سب کو میں گواہ، اللہ کو بھی گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ کو بھی، کہ حضرت کی رائے بہت اہم ہے. حضرت کا میں بہت احترام کرتا ہوں، حضرت کا میں بہت خیال بھی رکھتا ہوں. تو حضرت کی رائے اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے مشائخ جو خانقاہوں کو چلا رہے ہیں، ان کے مریدین لاکھوں مرید ہیں، وہ سب حضرت کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت میں، ان کو معلوم ہے میرے بارے میں کہ میں ان چیزوں میں کتنا حساس ہوں. تو میں اپنے اس کا ذمہ دار تو ہوں، لیکن کسی کی ذمہ داری میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. مفتی عبدالرحیم کے اس غیر متوقع اعلان نے لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اس اختلاف پر خوشیاں منا رہے تھے اور اس پر تیل ڈال کر آگ کو مزید تیز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مفتی عبدالرحیم کا یہ اعلان اس ضرب المثل کی عملی مثال ہے کہ اپنوں سے ہار جانے میں جیت ہے. انہوں نے جس اعلیٰ ظرفی، تدبر، صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا وہ اس سے قبل ہم نے صرف کتابوں میں ہی پڑھا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت علماء اکرام کو متحد رکھے اور اختلاف کو انتشار بننے سے بچائے رکھے. آمین.